کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس رات میں ہر نل میں سے رات کے 12 بجے ہر نل میں زمزم شریف کا پانی آتا ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سیم بھائی الحمدللہ تمام حافظ القاری اسلام الدین صاحب قبلہ، حافظ القاری جناب وسیم بھائی صاحب اور حافظ القاری انوار صاحب، ماشاءاللہ تین حافظ قرآن ہمارے بیچوں بیچ جلوہ افروز ہے، تو کیوں نہ ان سے کسی مدعے کو لے کر آج بات کی جائے۔ اور میں بات کیا کروں گا، آج کی رات شب قدر، جی بڑی مبارک، بڑی معتبر حضرت یہ رات ہے، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، عوام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو مشہور ہو چکی ہیں شب قدر کو لے کر، تو میں جاننا ہی چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس رات میں جتنا ہو سکے نفل پڑھنا چاہیے، اور نفل جو ہے وہ 4 رکعت کی نیت باندھ کر پڑھنا چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام لوگوں کو یہ پیغام اپنی جانب سے دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ افواہ پھیلاتے ہیں کہ نفل نماز پڑھیے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں جو 5 وقتہ نمازی اس کے لیے ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ قضاء عمری پڑھیں، جی نفل کو چھوڑ کر کے فرض کو آپ اپنائیں۔ اور لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، فرض چھوڑ دیتے ہیں، پوری زندگی نماز نہیں پڑھتے، اور ایک رات نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سوچتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بڑی اچھی بات قاری صاحب، جیسے قاری صاحب نے کہا ہے کہ مطلب نفل نہ پڑھ کر آپ قضاء عمری نماز پڑھیے، اور لوگ سوچتے ہیں اس رات میں ہم نے نماز پڑھ لی نفل تو پوری زندگی کے لیے ہم مطلب پوری سال کے لیے ہم آزاد ہو گئے، کیا کہیں گے آپ؟ اتفاق رکھتے ہیں؟ نہ بات کی بات سے جی، فرض نماز کی قضاء عمری پڑھی جائے گی، آج کے دور نفل نہیں پڑھ سکتے، نفل نہیں پڑھنا چاہیے، اور جو جیسے 5 وقتہ نمازی ہے جس کے فرض نہیں چھوٹے ہیں وہ نفل پڑھ سکتا ہے، نفل پڑھنا بے شک۔ اچھا وسیم بھائی، اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مولانا لوگ نماز پڑھنے کے لیے منع کر رہے ہیں، ہمیں نفل سے روک رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے حضرت کی بات کو سامنے رکھ کے؟ نہیں، نفل پڑھنے کے لیے روکنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پوری سال نماز نہیں پڑھتے تو ان کے لیے ایک موقع بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہے پوری سال کی نماز جو ان کی قضا ہے اس دن پڑھ لیں، اور اسی دن سے توبہ کریں، اور پھر جو ہے اپنی نماز شروع کر دیں۔ ماشاء اللہ اچھی بات آپ نے بتائی ہے۔ کل ملا کے جواب مسئلے کا یہ ملتا ہے کہ جو لوگ 5 وقتہ نمازی ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوئی ہیں، وہ نفل نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، قبول ہے، لیکن جن لوگوں کی مطلب نمازیں کوئی حد ہی نہیں کتنی چھوٹ چکی ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی قضا پوری کریں، کیونکہ جب تک فرض پورے نہیں ہیں تب تک نفل اللہ کی بارگاہ میں پھر فائدہ ملنے والا کوئی قبول نہیں ہے۔ اچھا چلیے، یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس رات میں ہر نل میں سے رات کے 12 بجے ہر نل میں زمزم شریف کا پانی آتا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ سب غلط ہے، یہ افواہ ہے، اور جو پھیلاتے ہیں یہ جہالت ہے، بالکل اجہل ہے وہ، اچھا چولانو جاہل ہے، بالکل ابن الجاہل جسے کہتے ہیں، جاہلوں کا باپ، وہ غلط ہے یہ۔ لیکن اور بیری کے پتے سے نہاتے ہیں وہ تو صحیح ہے۔ ابھی میں نے دیکھا تھا کہ ایک بیری کھڑی ہوئی تھی، پورے ڈنڈے کر دیے صاحب، پورے ختم کر دیے، پیڑ غرب برباد کر دیا بیری کا۔ جی میں دیکھ رہا ہوں گلیاں بھری چل رہی ہیں، عورتوں سے، لڑکیوں سے، بچوں سے، سب کے ہاتھوں میں بیری کے رکھے ہیں، بالکل پورے پیڑ کے پیڑ تباہ کر دیے بیری کے۔ اب پتہ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بیری کے پتوں سے نہائیں گے تو سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، یہ غلط ہے۔ دیکھیے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ بیری کے پتے سے نہانا اس رات میں افضل بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ فرماتے ہیں 1 سال تک اس کے جتنے اثرات ہوتے ہیں نا، جادو اثرات سے، وہ پاک و صاف رہتا ہے۔ بیری کے پتے میں تاثیر ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور میل بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ چیز بولنا کہ صاحب گناہ معاف ہو جائیں گے پوری زندگی کے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے جی یہ غلط ہے کہ کس کی چیز کو صاحب عوام کو سمجھایا جائے۔ بس یہ ہے کہ وہ مولویوں سے رابطہ قائم کرتے نہیں ہیں، علماء سوا کوئی پوچھتا جو ہے نہیں مسئلہ، خود مفتی بن جاتے ہیں۔ دیکھیے سوشل میڈیا کا وقت ہے، یہ زمانہ ہے، اور اس پہ نیٹ پہ دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اب اس سے مفتی تھوڑی بن جائیں گے، گدھے پہ کتابیں لادنے سے عالم بن جائے گا؟ بالکل، کتابیں قرآن پاک پڑھیں گے، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، وہ پڑھیں، آپ مسائل دیکھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، کم سے کچھ درس ملے۔ یہ کبھی نہیں پوچھا ہماری نماز یاد ہے یا نہیں ہے، اتحیات کو ہاف کے نیچے زیر ہے زبر ہے، یہ کبھی نہیں دیکھا، پوری نماز برباد کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں پرسوں پڑھ رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ زوئے کو زے پڑھنا تو نماز نہیں، نماز فاسد۔ مسئلہ قل هو اللہ بڑا قاف ہے، تو وہاں کیا پڑھتے ہیں؟ قل عقل مانے آتے ہیں، وہ معنی فاسد ہو گیا، عقل مانے کھانے کے آتے ہیں، معاذ اللہ کھائے گا کیا؟ نہیں، فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایسی بات کرنے، علماء کے پاس بیٹھے، نمازیں سیکھیں،
दीन के मसाइल सीखें। ये नहीं अरे हमने ये सुना सोशल मीडिया का वक्त है तो इससे मुफ्ती नहीं बनेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल भाई, क्या कहेंगे आप, इस रात में नफल पढ़ेंगे क़ज़ाए उम्री? कज़ाए उम्री क़ज़ाए उम्री इंशाल्लाह कोशिश करना चाहिए, नमाज़ें ना छूटे। कोशिश ये करे बंदा कि क़ज़ाए उम्री पढ़ने का नंबर ही कभी नहीं आए, नमाज़ें पूरी होती रहें। और नंबर अगर आ गया है किसी वजह से छूट गई है तो साहब इस रात के अंदर वही नमाज़ें अदा करें। अब अगर उलमा किराम मना फरमाते हैं साहब की नफिल के ध्यान मत दो, ये जो क़ज़ा नमाज़ें हैं वो पूरी कर लो, तो उलमा पे उंगली उठा दिया। कोई कहता है कि साहब ये देवबंदी हैं, कोई कहता है ये भाभी। सो देवबंदी भाई कहाँ से आ गया भाई? कुछ नहीं, ये नहीं है ना? हाँ नमाज है ये तो। नमाज है। दोस्तों ये जो बेरी के पत्ते का मामला चल रहा है कि साहब नहाने से सारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे, ये गलत है। जो रात को साहब 12 बजे हर नल में से हर कुएँ में से नल में से जमजम का पानी आता है, ये सब गलत है, ये अफवाहें हैं। दोस्तों इन बातों पर ना ध्यान दो, खुदारा अब भी समझ जाओ, अब भी सुधर जाओ, वक्त है, क्या पता कब ज़िंदगी बेवफाई कर जाए। इसलिए सलाम आकर रूह निकाल के और ले जाएं, पता नहीं चलता है फिर, है ना। दोस्तों जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।